اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل اسلامک انفارمیشن کے ساتھ میں ہوں سعدیہ ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اسلامک انفارمیشن۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ماہ رمضان کی خصوصیات، کہ ماہ رمضان کی کون سی ایسی خصوصیات ہیں جن کی بنا پر یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل مہینہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے ایک ماہ رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ ماہ رمضان کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قیامت تک کے مسلمانوں کو اس مہینے کے تمام روزے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قیامت تک کے مسلمانوں کو اس مہینے کے تمام روزے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اسلام کی بنیاد ویسے 5 چیزوں پر ہے، جن میں سے ایک ماہ رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ اس ماہ مبارک کی دوسری خاص بات یہ ہے کہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کے نزول کا آغاز غار حرا میں اسی ماہ مبارک میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کریم نازل ہوا، جو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور جس میں ہدایت و فرقان کی روشن دلیلیں ہیں۔ چونکہ قرآن کریم رمضان المبارک میں نازل ہوا، اس لیے اسے شہر القرآن بھی کہا گیا ہے۔ اسی لیے اس مہینے میں کثرت سے تلاوت قرآن کریم کا حکم ہے اور سنت سے بھی ثابت ہے۔ جبرائیل امین اسی مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم دہرایا کرتے تھے۔ جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال جبرائیل علیہ السلام نے 2 مرتبہ قرآن کریم دہرایا۔ اس ماہ مبارک کی برکات و تجلیات کی تیسری خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک ایسی رات رکھ دی ہے جو ہر سال آتی ہے، اور اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل اور بہتر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ لیلۃ القدر کا قیام کر لیا، اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جس شخص نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ لیلۃ القدر کا قیام کر لیا، اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس ماہ مبارک کی چوتھی خاص بات یہ ہے کہ اس کے دن کا روزہ اور رات کا قیام پچھلے تمام گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ پانچویں خاص بات اس مہینے کی یہ ہے کہ اس کے شروع ہوتے ہی جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو زنجیروں میں قید کر دیا جاتا ہے۔ چھٹی خاص بات اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ہر رات میں لوگوں کی ایک کثیر تعداد کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ مسند بازار کی روایت کے مطابق رمضان المبارک کے ہر دن اور رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ایک دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ 7ویں خاص بات اس ماہ مبارک کی یہ ہے کہ اس میں سابقہ گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اگر اس کا روزہ اور قیام ایمان اور ثواب کی نیت سے کیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ سابقہ گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ 8ویں خاص بات یہ ہے کہ اس کے روزے 10 ماہ کے روزوں کے برابر ہیں، اور اگر کوئی شخص ماہ شوال کے 6 روزے ساتھ ملا لے تو اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ 9ویں خاص بات یہ ہے کہ جو شخص اس کی کسی رات میں امام کے روانہ ہونے تک نماز میں شامل رہے تو اسے پوری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ 10ویں خاص بات یہ ہے کہ اس ماہ برکات و خیرات میں اگر کوئی شخص عمرہ ادا کرے تو اسے پورے حج کا ثواب ملتا ہے، بلکہ ایک روایت کے مطابق
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر حج کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ 11ویں خاص بات اس شہر کریم کی یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں اعتکاف کرنا مشروع ہے۔ یہ دنیا و مافیا سے کٹا کر اللہ سے لو لگانے کا نام ہے، اور رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں اعتکاف میں بیٹھ کر اپنے رب کو راضی کرنے کا سنہری موقع ہوتا ہے۔ 12ویں خاص بات اس کی یہ ہے کہ اس مہینہ میں قرآن کریم کا دور کرنا مشروع ہے۔ دور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص پڑھے اور دوسرا سنے، پھر دوسرا پڑھے اور پہلا سنے، بالکل اسی طرح جس طرح جبرائیل امین ہر رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور کیا کرتے تھے۔ 13ویں خاص بات اس ماہ مبارک کی یہ ہے، اس ماہ فضیل میں افطار و صائم کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روزہ دار کو افطار کروانے والے کے لیے اس روزہ دار کے برابر ثواب ملتا ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ثواب اللہ تعالیٰ افطار کروانے والے کو اپنے پاس سے دیتے ہیں، اور افطار کرنے والے کے اجر سے کچھ بھی کم نہیں کیا جاتا۔ 14ویں خاص بات اس ماہ مبارک کی یہ ہے کہ فرزندان اسلام نے اس ماہ برکات کے روزے بھی رکھے، اور اسی روزے کی حالت میں میدان جہاد میں دشمنان اسلام کو شکست دوچار بھی کیا۔ الغرض یہ مہینہ صرف روزے رکھنے کا مہینہ نہیں، بلکہ اس کے ساتھ امت کی مجاہدانہ سرگرمیاں بھی کثرت سے وابستہ ہیں۔ آخر میں روزے کے اصل مقصد کے بارے میں تھوڑا جان لیتے ہیں کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس سے انسان کی تینوں قسم کی شہوات کو اعتدال پر رکھا جائے: کھانے کی شہوت، مال کی شہوت اور جنسی شہوت۔ کوئی بھی چیز حد اعتدال میں رہے تو فائدہ دیتی ہے، مگر جب اعتدال سے بڑھ جائے تو نقصان اور تباہی کا موجب بنتی ہے۔ بارش حد اعتدال میں ہو تو مفید، لیکن حد سے بڑھ جائے تو مصیبت۔ اگر حد اعتدال میں رہے تو باعث رحمت، لیکن حد سے بڑھ جائے تو آندھی اور طوفان بن جاتی ہے۔ پانی اگر کناروں کے اندر بہے تو نہر اور دریا، لیکن حد سے نکل جائے تو سیلاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جو بستیوں اور فصلوں کو بہا کر لے جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کھانے کی جنس کی اور مال کی شہوت ضرورت پوری کرنے تک محدود رہے تو باعث آبادی جہاں ہے، لیکن حد اعتدال سے بڑھ جائے تو حرص بن جاتی ہے، جو بربادی جہاں بن جاتی ہے۔ روزہ ان تینوں شہوتوں کو حد اعتدال میں رکھنے کا بہترین نسخہ ہے۔ اس ویڈیو میں فی الحال اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔